بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی میں سنتے ہیں وقت کی قیمت۔ جو ٹائم از منی اینڈ منی از پاور، اس جملے کو احاطہ کرتی اپنی نوعیت کی ایک سبق آموز کہانی ہے۔ شاہ نواز نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی ازدواجی زندگی میں ایسا دن بھی آ سکتا ہے جو خزاں کی طرح ہو، بہار کا سایہ تک نہ ہو۔ جب وہ تجرد کی بے قرار زندگی گزار رہا تھا، وہ زندگی کو بھی اذیت اور کرب محسوس کرتا تھا۔ راتیں اس کی زندگی میں ویرانی لے کر آتی تھیں، وہ کروٹیں بدلتے سو جاتا تھا۔ جب تک اسے نیند نہیں آتی تھی وہ سوچتا تھا کہ اس کے پہلو اور آغوش میں کوئی حسین اور نوجوان عورت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کو اپنے دوستوں کی بیویوں اور ان کی ازدواجی زندگی پر بڑا رشک آتا تھا۔ وہ دل میں کہتا تھا کہ کیا اسے کوئی نوجوان اور حسین ہم سفر نہیں مل سکتی۔ وہ سوچتا کہ اگر اسے کوئی ایسی رفیق سفر نہ مل گئی جو اس کے گھر کو جنت بنا دے۔ اس کے کچھ دوست ایسے تھے جن کی گھریلو زندگی جنت سے کم نہ ہی تھی۔ وہ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے تھے اور ان کی زندگی خوابوں سے کم نہ تھی، اور اپنی زندگی بڑی خوشگوار تھی۔ یہ دوست اس سے کہتے تھے، یار شاہ نواز، تو جلدی سے شادی کر کے گھر بسا لے۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اس لیے کہ تیری عمر بھی گزرتی جا رہی ہے۔ شادی کے لیے یہ سب سے اچھی عمر ہے۔ دیکھ گیا گزرا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ آخر تو کس بات کا انتظار کر رہا ہے؟ اس کے کچھ دوستوں میں تو ایسے دوست بھی تھے جن کی زندگی جہنم بنی ہوئی تھی۔ یا شاہ نواز، دیکھ تو کبھی بھولے بسرے بھی شادی نہ کرنا۔ یہ تو جو زندگی تو بسر کر رہا ہے سب سے اچھی اور پرسکون ہے۔ ہم شادی کر کے پچھتا رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر اسے بڑی حیرت ہوتی تھی۔ اسے یقین نہیں آتا تھا، اس لیے کہ ان کی بیویاں نہایت حسین اور نوجوان اور بے پناہ پرکشش تھیں۔ اس کے نزدیک زندگی حسین اور خوشگوار بنانے میں ایک عورت کا حسین ہونا کافی تھا۔ کچھ دوست کہتے تھے کہ راتیں عورت کے بغیر بے کیف ہوتی ہیں۔ عورت کا قرب نہ ہو تو زندگی میں کچھ رکھا نہیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے، شادی کے بغیر زندگی گزارے۔ عورتوں اور لڑکیوں کو دیکھ کر اس کا دل مچل جاتا۔ ساری رات وہ کبھی کبھی لمحے کے لیے سو نہیں پاتا تھا۔ رات جاگتے گزر جاتی تھی، اس لیے وہ کبھی کبھی ایسی لڑکی اور عورت کو دیکھ لیتا تھا جو ایک قیامت ہوتی۔ رات جب وہ سونے کے لیے بستر پر دراز ہوتا تو وہ اس کے چشم تصور میں آ کھڑی ہوتی۔ پھر اسے پراگندہ خیالات سونے نہیں دیتے تھے اور اس کی نیند غارت کر دیتے تھے۔ وہ اس بے جا تصورات میں بہت دور نکل جاتا تھا جو اس کا قرار لوٹ لیتے تھے۔ یوں تو ایسی لڑکیوں اور عورتوں کی کوئی کمی نہ تھی جو بازاروں، سرے راہ اور شادی تقریبات میں بے لباسی دکھائی دیتی تھیں۔ میک اپ اور تنگ و چست اور بے حجابی کسی حالت کی لباس میں نظر آتی تھیں۔ یہ ایک فیشن سا بن گیا۔ وہ انہیں دیکھ کر دل میں سوچتا کہ کیا ان لڑکیوں عورتوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس لباس میں برہنہ سی ہو کے رہ گئی ہیں۔ مردوں کی ہوسناک نظروں نے انہیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ کیا وہ خوشی محسوس کرتی ہیں کہ مرد انہیں گھورتے اور مزے لیتے ہیں؟ میں نے بہت سی ایسی لڑکیوں اور عورتوں کے چہروں کے تاثرات سے ایسا محسوس کیا کہ وہ ان گھورتی نگاہوں سے پریشان نہیں بلکہ خوش ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف ان میں جو حیادار ہوتی ہیں وہ ایسے مردوں کو غضبناک نظروں سے دیکھتی ہیں اور اپنی نگاہوں سے ملامت کرتی ہیں۔ اس کے دوست نذیر خان نے اس سے ایک روز کہا تھا، یا شاہ نواز، شادی کر لے، نہ کرنے سے کرنا بہتر ہے۔ اس کے پاس ایک بنگلہ نما مکان تھا جو 200 گز کے رقبے پر بنا ہوا تھا، جو اسے ورثہ میں ملا تھا۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اپنا مکان ہونا بھی بڑی بات تھی۔ وہ ایک دفتر میں ملازمت کر رہا تھا۔ چونکہ اسے 2 وقت ہوٹل میں کھانا پڑتا تھا، صبح میں وہ ناشتہ ہوٹل میں کرتا تھا جس پر اس کی تنخواہ کی خاصی رقم اٹھ جاتی تھی۔ اس نے اپنے دوست نذیر خان سے مشورہ کیا اور پوچھا کہ اس تنخواہ میں کیا دونوں میاں بیوی کی گزر بسر ہو جائے گی؟ نذیر خان ہنس پڑا اور اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے بولا، بڑی آسانی سے، کیونکہ یہ تمہارا اپنا مکان ہے
مالک مکان اور کرائے کا بکھیڑا نہیں ہے، نہ مالک مکان سر پر مکان خالی کرانے کی تلوار لٹکاتا رہے۔ جس کا اپنا ذاتی مکان ہو اس شہر میں، وہ کسی جاگیر اور زمیندار سے کم نہیں ہوتا۔ لڑکی والے جو بھی اپنی بیٹی دیں گے وہ مکان دیکھ کے، اور تمہارا مکان تو خاصا بڑا ہے، اس کا آدھا حصہ کرائے پہ بھی اٹھا سکتے ہو، لیکن اس جھنجھٹ میں مت پڑنا، کیونکہ کرایہ کبھی وقت پر ملتا ہے اور کبھی کبھی 6 ماہ بھی نہیں ملتا۔ بیوی سلیقہ مند، سگھڑ اور کفایت شعار ہوئی تو خاصی معقول رقم پس انداز کر لے گی۔ بس اب تم اللہ کا نام لے کے اور آنکھیں بند کر کے شادی کر لو۔ نذیر خان نے اس کے لیے ایک لڑکی تلاش کر لی، شادی سے پہلے بھی اسے لڑکی دکھا دی۔ لڑکی کا نام شاہینہ تھا۔ وہ 21 برس کی نوجوان اور حسین تھی۔ حسین اسے ہی کہا جاتا ہے جو گوری ہو، اس لحاظ سے وہ گوری تھی۔ اس کا جسم بھی سڈول اور گدرایا ہوا تھا۔ شاہ نواز نوجوان لڑکیاں، عورتیں اور ان کی نیم عریانی اور بے حجابی دیکھتا رہا تھا جو اس پر نشہ طاری کر دیتی تھی۔ اس لڑکی نے اسے بے حد متاثر کیا اور دل موہ لیا تھا۔ شادی کی سہاگ کی پہلی رات اور پھر کئی راتیں اس نے عورت کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے شادی بہت دیر میں کی، بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ شاہینہ کا حسن متناسب اس پر بجلی بن کے گرا تھا۔ شاہینہ جتنی حسین اور پرکشش تھی، اتنی ہی طرح دار تھی، قیامت سے کم نہیں تھی۔ کوئی رات ایسی نہ تھی جو ان کے لیے پرکیف اور سرور بخش نہ ہوتی تھی۔ جب وہ بے حد جذباتی ہو جاتا تھا تو شاہینہ بھی اس پر خود سپردگی سے ٹوٹ پڑتی تھی۔ ان پر ایسی وارفتگی اور ولہانہ پن طاری ہو جاتا تھا کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جاتے تھے۔ شاہ نواز طوفان گزر جانے کے بعد اس سے محبت بھری باتیں کرنے لگتا تھا۔ شاہ نواز کو جذبات کی افراتفری میں بہہ جانے سے اتنا سرور اور کیف نہیں آتا تھا جتنا شاہینہ کی گفتگو سے۔ شاہینہ کی باتیں نہ صرف اس کے کانوں میں رس گھولتی رہتیں، بلکہ اس کے دل میں ایک عجیب سی فرحت دوڑ جاتی تھی۔ اسے جسم کی قربت سے زیادہ باتیں فرحت بخش لگتی تھیں۔ وہ جوان باتوں سے لطف اور سرور محسوس کرتا تھا۔ اسے شاہینہ کے جسم سے محسوس نہیں ہو پاتا تھا، اس لیے وہ شاہینہ کو کسی نہ کسی باتوں اور حرکتوں سے رات دیر تک جگائے رکھتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ شاہینہ بستر کی بہترین ساتھی ہے، لیکن عملی زندگی میں اس کے برعکس ہے۔ وہ خواب دیکھنے والوں میں سے ہے، خوابناک زندگی کی راتوں کے زہر پینے والی۔ ازدواجی زندگی کے 4 برس کسی نہ کسی طرح بیت گئے تھے۔ اس کی وہ ہر فرمائش پوری کرتا تھا اور اسے سمجھاتا تھا، میری جان، دیکھو میری ماہانہ تنخواہ اتنی ہے، اتنی ہی چادر بھی ہے، اس میں گزر بسر کرنی ہے تم نے۔ تم اپنے اخراجات قابو میں رکھو، تمہیں مستقبل کا بھی احساس ہے۔ 5 برس بیت گئے، اب ہمارے 2 بچے ہیں، ہمیں ان کی تعلیم و تربیت بھی کرنی ہے۔ اسکول میں داخل کرنے کے بعد اخراجات اور بڑھ جائیں گے۔ تمہاری شاہ خرچی نے مجھے مقروض بنا دیا ہے۔ یہ مکان دیکھ رہے ہو، کھنڈر کی طرح ہوتا جا رہا ہے۔ شادی سے پہلے تم نے رنگ و روغن کیا تھا، اب 5 برس ہو رہے ہیں، میری سہیلیاں اور میکے کے لوگ آتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے، اور پھر یہ مرمت طلب بھی ہو رہا ہے، پلستر بھی تمام کمروں میں ہونے کو ہے، لیکن تمہیں نہ تو اس بات کی پرواہ ہے اور نہ احساس ہے۔ میں اب اس مکان میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اپنے میکے چلے جاؤں گی۔ وہ 6 بجے سے پہلے اپنے میکے بچوں کو لے کے گئی تھی۔ جب وہ دفتر سے گھر آیا تھا تو شاہینہ گھر پہ نہیں تھی۔ شاہ نواز اپنی زندگی سے انتہائی بیزار اور ناخوش ہو کے رہ گیا۔ اب اس کے پاس پریشانیوں اور الجھنوں کے سوا رہا بھی کیا تھا؟ اسے اب شادی کر کے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ شادی سے پہلے اس کی زندگی کیسی حسین اور خوشگوار تھی، نہ فکر کوئی تھی، نہ کوئی غم اور نہ ہی مسائل۔ آج اس کی اپنی زندگی میں خوشی ایک اندھیر بنی ہوئی تھی، کسی سمت خوشی کی ایک کرن بھی نظر نہیں آتی تھی۔ اس کی بیوی بچے اس سے 2 تھے۔ اسے شاہینہ کا پرشباب گداز بطن، وہ راتیں جو اس کے ہم آغوش میں گزرتی تھیں، بدن کی حشر سمانیاں اور قیامتیں اسے تڑپاتی تھیں۔ اس کی فیاضی، خود سپردگی اور مہربانی وہ کبھی بھلا نہیں سکتا تھا۔ شاہینہ اور بچے اس صورت میں آ سکتے تھے کہ اس پر جو کئی لوگوں کا قرض تھا اسے ادا کرنا تھا، جو کئی مہینوں سے چڑھا ہوا تھا۔ جب کوئی مل کے تقاضا کرتا تو انہیں کہتا کہ کچھ اور دنوں کی مہلت تو دیں، وہ انہیں اپنی تنخواہ میں سے کچھ رقم دے کر ٹھنڈا کر دیتا تھا۔ اس طرح گاڑی کو وہ کسی نہ کسی طرح کھینچ رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر فوری طور پر حل طلب مسئلہ مکان کی مرمت کا تھا۔ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی تھی اور بڑھتی ہی جا رہی تھی کہ آسمان کو چھو رہی تھی۔
مرمت کرانا آسان نہیں رہا تھا، اس کی مرمت کرانا نہایت ضروری تھا۔ مکان رہنے کے قابل نہیں رہا تھا، بارش ہوتی چھت ٹپکنے لگتی تھی۔ اس کی بیوی کی کمزوری ایک خوبصورت مکان تھا۔ مکان کی مرمت اور رنگ و روغن سے وہ کسی نئی نویلی دلہن کی طرح ہو جائے گا۔ اس کی بیوی جیسے ہی رنگ و روپ دیکھے گی، اس کی آنکھیں اور خوشی سے پھٹ جائیں گی، وہ فوراً آمادہ ہو جائے گی، گلے شکوے دور ہو جائیں گے، ان کی راتیں سہاگ راتوں کی طرح گزرنے لگیں گی۔ یہ گھر جو اس کی حسین بیوی کے بغیر بے رونق اور بے کیف ہے، اس میں حسن اور رنگینی آ جائے گی، پھر وہ اسے ہر طرح سے خوش کرے گی۔ اس کی بیوی ایک خوابناک خوابگاہ اور گداز بستر کی دلدادہ ہے، وہ کھلونا بن کے اس کنیز کی طرح خشک رہے گی۔ جیسے جیسے موسم بہار قریب آتا جا رہا تھا، شاہ نواز کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ اس کا مکان صاف ستھرے علاقے میں تھا، اس کا باغیچہ خاصا وسیع تھا۔ موسم بہار آتے ہی پودوں کی کاٹ چھانٹ اور آبیاری کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی تھی۔ پانی کا بحران تھا، جو پانی آتا تھا وہ ضرورت کے لیے کافی تھا، اور اسے ٹینکر منگوانا پڑتا تھا جو خاصا مہنگا پڑتا تھا۔ پودوں کو حسب خواہ پانی نہ ملے تو وہ مرجھانے لگتے ہیں۔ مالیوں کے دماغ بھی ساتویں آسمان پر تھے۔ اس علاقے میں کوٹھیوں اور بنگلے والے انہیں بہت زیادہ تنخواہ دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے مالی دبئی اور عرب ممالک چلے گئے تھے، اس لیے جو تھے ان کے نخرے بھی بڑھ گئے تھے۔ گزشتہ برس اس نے 1000 دے کر باغیچہ ٹھیک کروایا تھا، پھر بھی کام اطمینان بخش نہیں ہوا تھا۔ اب تو وہ اس کام کے 2-3 ہزار روپے مانگ رہے تھے۔ دفتر کے ایک دوست نے اسے باغبانی کے دفتر کا پتہ اور فون نمبر دیا۔ فون کرنے پر دوسرے دن اس ادارے کا ایک مالی آ گیا۔ اس نے باغیچے کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، باغیچہ ٹھیک کرنے میں 3-4 دن لگیں گے، میں دوپہر کے وقت آ جاؤں گا، یومیہ 600 روپے لوں گا، یہ صفائی کے ہوں گے اور 200 روپے کھاد کے الگ ہوں گے، تم اچھی طرح سے دیکھ لو، اس لیے کہ باغیچہ بہت بڑا ہے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم اپنی بات سے مکر کے زیادہ رقم مانگو، بدمزگی پیدا ہو جائے۔ میں نے حساب لگا کے ہی بتایا ہے، آپ بے فکر رہیں، کل خرچہ 2000 آئے گا، ہم ٹھیکہ لے رہے ہیں۔ دوسرا دن اتوار کا تھا، وہ مالی اور ساتھ میں ایک آدمی اور تھا۔ ٹھیک صبح 8 بجے آئے، ساز و سامان اور ٹرک میں آئے۔ کام 2.5 دن میں ختم ہو سکتا تھا۔ سخت گرمی کے باوجود انہوں نے دیانت سے کام کرنا شروع کر دیا۔ شاہ نواز کو بیچ میں ایک بار بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ وہ سوچتا رہا کہ 2:30-3 بجے کی سخت محنت کے بعد وہ کیا کمائیں گے، جب وہ آپس میں رقم کا حصہ کریں گے تب انہیں کیا ملے گا۔ کام 3 دن میں مکمل ہو گیا۔ ان دونوں نے مل کے باغیچے کی صورت ہی بدل دی تھی۔ اب وہ کہیں سے بھی اجاڑ جنگل کا حصہ نہیں لگ رہا تھا۔ شاہ نواز نے خوش ہو کے مزید 200 روپے دیے۔ آپ دونوں نے بہت اچھا اور تسلی بخش کام کیا ہے، باغیچہ بالکل صاف ہو گیا ہے، کیا آپ اس کی باقاعدہ دیکھ بھال بھی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس کے لیے ہم ہر ماہ 500 روپے لیں گے۔ ٹھیک ہے، شاہ نواز نے کہا۔ رقم واقعی بہت کم تھی۔ ادارے کے دفتر کے مزدور 2 مرتبہ اس کے ہاں آتے اور خوب محنت سے کام کرتے۔ وہ پرانے درختوں کی سوکھی ٹہنیاں کاٹتے، پودوں میں پانی دیتے اور جھاڑو دے کے زرد پتے الگ کرتے۔ غرض 1 مہینہ میں باغیچہ بہارستان کا منظر پیش کرنے لگا۔ شاہ نواز نے نہ صرف مزید 100 روپے دیے اور اس نے لنچ باکس میں جو وہ اپنے لیے لایا تھا۔ کیا آپ لوگ صرف باغبانی کا کام کرتے ہیں یا پھر دوسرے کام بھی؟ مکانوں کی مرمت، سفیدی، آرائش، ہم ہر قسم کا کام کرتے ہیں۔ شاہ نواز نے کچھ سوچ کے مکان کے اندر رنگ و روغن کا ٹھیکہ بھی دے دیا، صرف 4000 میں۔ گزشتہ برس ایک ٹھیکیدار نے اس کام کے لیے 8000 روپے طلب کیے تھے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس ادارے کے آدمیوں نے صرف 4000 میں ٹھیکہ لے لیا تھا۔ شاہ نواز سے مال کی خریداری کے لیے 2000 کی رقم مانگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زائد رقم دینے کے باوجود ہر کام سستا پڑ رہا ہے۔ چند دنوں میں اس کا اجڑا ہوا گھر دلہن کی طرح سج گیا تھا۔ جون کے وسط تک اس کا گھر دلہن کی طرح سج گیا۔ پھر اس نے اپنا اسٹور 300 کی رقم میں ٹھیک کروا لیا تھا اور پائپ کا کام بھی کروا لیا تھا۔ اس روز وہ چند گھنٹوں کے کام کے دوران غیر حاضر رہا۔ اس نے دیکھا کہ کمروں کے تمام فرش کو دھویا گیا ہے اور جالے بھی ہٹا دیے گئے ہیں۔ اسے پہلے تو غصہ آیا کہ وہ کام تو خود بھی کر سکتا تھا، اس پر اسے رقم خرچ کرنے کی تو کوئی ضرورت نہ تھی۔ جب اس نے سارا کام کا بل بنایا تو کام کا خرچ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ خاصا خوش و خرم ہو رہا تھا، لیکن اس کی خوشی کی تہہ میں پریشانیوں کا آتش فشاں ابل رہا تھا، کیونکہ مکان سنورنے کے ساتھ ساتھ اسے بیوی اور بچوں کی یاد بہت ستانے لگی تھی۔ اسے اپنی حسین اور نوجوان بیوی کی یاد آ رہی تھی۔
اس کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ اس کی بیوی کسی فلمی ہدایت کار کے چکر میں پڑ گئی تھی، بے وفا ہو گئی، غلاست میں گر گئی۔ اس نے اپنے مکان پر جو اتنی محنت کی اور رقم خرچ کی تھی، اس کالونی میں اس کا اپنا مکان سب سے زیادہ دیدہ زیب اور صاف ستھرا نظر آتا تھا۔ باغیچہ اتنا خوبصورت ہو گیا، ٹی وی والے اس میں ایک گانا پکچرائز کر گئے تھے۔ یہ مزدور لوگ اس کے لیے مخلص اور فرشتے ثابت ہوئے تھے۔ اس نے ایک فلمی رسالے میں اپنی بیوی کی تصویریں دیکھیں تو اس کا خون کھولنے لگا۔ اسے اپنا لڑکا سرفراز بہت یاد آ رہا تھا۔ اس کی بیوی جاتے وقت اپنا سارا سامان چھوڑ گئی تھی، لیکن بچوں کو ساتھ لے گئی تھی۔ اسے پرانے دن اور راتوں کو بیوی کی شب بسری یاد آنے لگی، اور پھر اس کا قیامت خیز دن، وہ دن بہت یاد آتے جب وہ ایک سرور اور محبت بھری ازدواجی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن جب وہ دفتر سے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بجلی والے تاروں کو درست کر رہے ہیں۔ ان میں ان کا سپروائزر تھا۔ شاہ نواز نے کہا، آپ میرے ہاں آ کر چائے پئیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات چیت؟ اس نے حیران ہو کے کہا، کوئی خاص موضوع نہیں ہے، میں باتیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر میں خاموش رہا تو مر جاؤں گا، لیکن ہمیں تو ابھی ایک اور جگہ جا کے کام کرنا ہے۔ وہ شاہ نواز کے بے حد اصرار پر اندر آ گیا۔ چائے پینے کے دوران اس نے اپنی پریشانیوں اور الجھنوں کے بارے میں باتیں شروع کر دیں۔ میں بڑا پریشان رہتا ہوں، کبھی کبھی تو تنہائی کی اذیت سے مجھے اپنی جان نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میری بیوی مجھ سے دور ہے۔ سپروائزر سنتا رہا اور چائے پیتا رہا۔ شاہ نواز نے اسے خاموش پا کے اپنی بات جاری رکھی، اور وہ جاتے وقت میرے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ برسوں کی خوشگوار زندگی کے بعد اب یہ مکان پر جواد سی طاری ہو گئی ہے۔ تم شاید اس کا اندازہ نہ لگا سکو، یا ممکن ہے تم بھی کبھی اس طرح کے دکھ سہنے پڑے ہوں اور تمہیں بھی ان پریشان کن لمحات کا کچھ اندازہ ہو۔ سپروائزر خاموش تھا۔ شاہ نواز کہے جا رہا تھا، تنہائی کے یہ شب و روز اس امید پر کاٹا رہا ہوں کہ میری بیوی شاید کسی روز واپس آ جائے، کسی روز مکان کی ویرانی دور ہو جائے۔ وہ کب سے گئی ہوئی ہے؟ سپروائزر نے کہا، 4 مہینے ہو چکے ہیں۔ شاید تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے اور مجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید میں یہی کروں۔ اس کے ساتھ تو یوں بھی میری زندگی خاصی تلخ تھی۔ شاہ نواز نے تفصیل سے اسے بتایا کہ اس نے کس طرح شاہینہ سے شادی اور محبت کی، پھر اس سے شادی کے بعد کے ناخوشگوار حالات پر روشنی ڈالی۔ کوئی پون گھنٹے تک وہ مسلسل بولتا رہا۔ جب سپروائزر اٹھنے لگا تو شاہ نواز نے کہا، دوست 1 منٹ ٹھہرو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کہنی ہے۔ میں ایک روز ایک ماہر نفسیات کے پاس اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کرنے گیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے جی بھر کے اپنے دکھڑے کسی کو سنانے چاہیے، اس طرح میرے دل کی ساری بھڑاس نکل جائے گی اور میں ذہنی طور پر ٹھیک ہوتا جاؤں گا۔ لیکن یہ پڑھے لکھے لوگ تو میری باتیں غور سے نہیں سنتے۔ آج تم سے باتیں کر کے میں اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کر رہا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف 2 مرتبہ میری باتیں سننے آ جایا کرو؟ کچھ رقم بھی دے سکتا ہوں۔ آ جایا کروں گا، سپروائزر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ آپ مجھے ہفتے میں 2 بار آدھے گھنٹے کے لیے بلانے کے لیے 500 روپے دینے ہوں گے۔ اوہ، شاید تم مذاق کر رہے ہو۔ 500 روپے؟ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ کسی کی پریشانیاں سننا آسان کام تو نہیں ہے، سپروائزر نے آہستہ سے کہا۔ آج کے دور میں ہر چیز ارزاں ہے، صرف دل کا چین خریدنے کے لیے آدمی کو بہت کچھ خریدنا پڑتا ہے۔ کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ کسی کی باتیں اور بھڑاس سنے؟ یہ ماہر نفسیات جو مریضوں کی سنتے ہیں، وہ ان کی فیس نہیں بلکہ جو وقت دیتے ہیں اس کی قیمت وصول کرتے ہیں۔ میں بھی آپ سے جو رقم لے رہا ہوں وہ وقت کی قیمت ہے۔ ختم شد۔